وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے جو واقعات ہیں وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے، فی الحال اس بات کو یہیں پہ رہنے دیتے ہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ آپ حضرات نے جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے وہاں جانے کی توفیق بخشی ہے تو مقام ابراہیم کو دیکھا ہوگا یقینی اعتبار سے، اللہ بار بار ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ وہ جو مقام ابراہیم ہے، ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس نے تو ماشاءاللہ بہت بڑا کام کیا، لیکن پرانے زمانوں کے اندر یہاں پر ایک چبوترا بنا ہوا تھا، اور اس چبوترے کے اوپر یہ پتھر رکھا ہوا تھا۔ یہ پتھر کون سا پتھر ہے؟ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پتھر کو تعمیر کعبہ کے موقع پر اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور یہ لفٹ کا کام کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ کعبۃ اللہ کی چار دیواری ہے، تو چار دیواری کے لیے جو کام کرنا ہے اس کے اندر بلاکوں وغیرہ لگانے، تو اس زمانے میں پرانچ وغیرہ کا سامان تو نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے اس پتھر کو ایسا مسخر کیا تھا کہ یہ پتھر ان دونوں کے تابع ہو گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر مستری کا کام حضرت ابراہیم نے سر انجام دیا، مطلب جو چنائی کرتے ہیں، مال وغیرہ لگاتے ہیں، اور جو مزدور کا کام ہے وہ حضرت اسماعیل نے کیا۔ تو حضرت ابراہیم جب اوپر کھڑے ہوتے تھے تو ظاہر ہے جہاں تک ہاتھ پہنچ رہا ہوگا وہاں تک تو زمین پر کھڑے ہو کر ہاتھ پہنچ گئے۔ اب جب اونچائی کی طرف جانا ہے اس موقع پر یہ پتھر کے اوپر چڑھتے تھے تو پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا تھا اور وہ آرام سے کر لیتے تھے۔ اس کے بعد جب وہ دیکھتے تھے کہ یار سیدھ اس کی برابر ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے یہ نیچے اتر دے اور پیچھے آ کر کھڑے ہو کر دیکھتے تو اللہ پاک پتھر کو پیچھے کر دیتا اور اس پر کھڑے ہو کر یہ تعمیرات وغیرہ کا جائزہ لیا کرتے تھے۔ یہ جو پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات اب تک موجود ہیں۔ جس جگہ پر یہ پتھر رکھا گیا ہے یہ باب الرحمہ، یعنی کہ جو کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے اس دروازے کی سیدھ میں ہے، مطلب یعنی کہ یہ اگر کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے تو یہاں پر یہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے بالکل سامنے دیکھیں تو میزاب رحمت کا پرنالہ ہمیں نظر آتا ہے جس سے پانی نیچے گرتا ہے، اور اس جگہ کو سرکار نے میزاب رحمت کا نام دیا، تو یہ وہاں پر موجود ہے۔ اس کے اور کعبۃ اللہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ عام دنوں میں جب رش کھش نہیں ہوتا تو جو طواف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کعبے کے ساتھ اور یہ اپنا جو مقام ابراہیم ہے اس کے سینٹر میں سے جا کر طواف کرتے ہیں، لیکن حج وغیرہ کے موقع پر جب رش کھش زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اندر بھی کیا جاتا ہے اور باہر سے بھی کیا جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر نے اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ کاش کے مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتار دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لی جائے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو جگہ ہے، وہ جو پتھر رکھا ہوا ہے وہ 14 انچ کا پتھر ہے، یعنی کہ چوڑائی کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ اس پتھر کا جو ٹوٹل سائز ہے وہ 14 انچ بنتا ہے۔ اس کے اوپر کھڑے ہو کر تو نماز ہو نہیں سکتی، تو لا محالہ حکم یہی ہے اس کی بغل میں، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے، اس کے قریب میں پیچھے تک جہاں پر بھی کہیں جگہ ملے تو 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ طواف کے 7 چکروں کے بعد جو 2 رکعت واجب ہیں وہ مقام ابراہیم پر ہی پڑھنا پڑتے ہیں۔ اس جگہ پر جو کہا گیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، یہ حکم آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر۔ 21 احکامات ایسے ہیں، 20 اور 21 احکامات ایسے ہیں جو حضرت عمر بن خطاب کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت عمر کے متعلق کہا گیا کہ حق عمر کی زبان پر بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور 18ویں سپارے کے شروع میں دیکھیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، انسانوں کی پیدائش کا ذکر کیا، اللہ میاں نے وہاں پر جملہ جو نقل کیا وہ کیا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ میاں نے یہ جملہ بعد میں اتارا، حضرت عمر کی زبان پر پہلے آیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے۔ بہرحال یہ مقام ابراہیم ہے، اس مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا واجب ہے۔ موجودہ زمانے کے اندر جو سعودی گورنمنٹ ہے
اس نے لاکھوں ریال خرچ کیے ہیں اللہ کے فضل سے، اور لاکھوں ریال خرچ کر کے بہترین منظم طریقے سے اس پتھر کو محفوظ بنایا اور 2 قسم کے خانے بنائے۔ پہلے اس پتھر کو اندر سے شیشے کے خول کے اندر پیک کیا، اور اس کے بعد پیتل کی جالیاں لگا کر اس کو اوپر سے مکمل طور پر محفوظ کر دیا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے قیامت کی صبح تک انشاءاللہ یہ پتھر محفوظ رہے گا۔ اللہ پوری امت کی طرف سے سعودی گورنمنٹ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ مقام ابراہیم پر اگر کوئی بندہ دور سے جائے تو پتھر نظر نہیں آتا، وجہ کہ اوپر ہے پیتل کی جالیاں ہیں اور اندر ہے شیشہ، شیشے کے خول کے اندر ہے۔ لیکن اگر انسان قریب جائے یا اس کی وہ جو اس کے ساتھ میں جو جگہ بنی ہے اگر اس کے اوپر چڑھ جائے یا قریب جا کر دیکھے تو واضح طور پر وہ پتھر بھی نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشانات بھی وہاں پر نظر آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو وہاں لے کر جائے اور اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا نصیب فرمائے۔ بہرحال واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کعبۃ اللہ کو اللہ نے بنایا ہے، حضرت ابراہیم نے بنایا، اور اس کے بعد جو ہے اپنا اس کا طواف وغیرہ کے معاملات آپ حضرات جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے، آپ حضرات کی توجہ ہے، دماغ میں باتیں نہیں آ رہی ہیں سر، انتہائی معذرت، کوشش کر لیں تھوڑی توجہ کر لیں، فائدہ ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھیں شاباش۔ حضرت ابو ہریرہ کی دیکھو یہ احادیث مبارکہ ہوتی ہے نا، اللہ نہ کرے اگر میں غلط بات منسوب کروں گا سرکار کی طرف تو جھوٹ ہو جائے گا۔ آپ حضرات کی عدم توجہ یہ مناسب نہیں ہے، خدا کے لیے اگر کسی کو اگر بیٹھنے میں کوئی دقت ہو تو وہ اٹھ کے جا سکتا ہے، لیکن کم سے کم ہمارے لیے کفر کا یا ہمارے لیے جہنم کا سامان تو نہ پیدا کیا جائے عدم توجہ ہی کی وجہ سے۔ یہ کوئی لکھی لکھائی تقریر تو نہیں ہے، تو خدا جو دماغ میں ڈالے گا وہی بات ہوگی، اور بات وہی ہوگی جو سرکار کا فرمان ہوگی یا احادیث مبارکہ کے اندر کسی صحابی کا قول ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے کعبۃ اللہ کو بنایا تھا، لیکن وہ کعبۃ اللہ باؤنڈری وال 4 دیواری نہیں بنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک پردہ لٹکا دیا تھا، اور فرشتوں کو اللہ نے پابند کیا تھا کہ یہاں پر بیٹھ کر عبادت کرو، یہ جو جگہ جس جگہ پر اللہ نے پہلے پردہ لٹکوایا اور اس کے بعد کعبہ بنوایا، یہ پورے کرۂ ارض کا سینٹر ہے، یہاں پر آگے چل کر حضرت آدم نے کعبہ بنایا، طوفان نوح میں اس کی عمارت گر گئی، اور پھر حضرت ابراہیم نے اسی نیچے موجودہ بنیادوں پر ہی السرن و کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، ٹھیک ہے۔